أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 17 مارچ سن 2023 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں جس موضوع پر چند گزارشات لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ہے حقوق کی حفاظت۔ حقوق کی حفاظت، اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کے اور ہر ایک کے حقوق کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اور اس کے رسول کے جو فرمودات ہیں، جو بیانات ہیں، اور اس تعلق سے جو رہنمائیاں اور ارشادات اور توجیہات ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر مکمل طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں، میں جامع مسجد بلقیس کے ذمہ داران اور آپ تمام حضرات کا مشکور و ممنون ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی کچھ باتیں رکھ سکوں۔ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اس مسجد کی تعمیر کرنے والے، بنانے والے، اور اس میں دامے درمے قدمے سخنے جو بھی حصہ لے رہے ہیں یا لینے والے ہیں، اللہ ان سب کے میزان حسنات میں اس کو بنائے، اور جنت میں ان کے لیے ایک اعلیٰ مقام اور ایک اعلیٰ گھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے تعمیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی، حقوق بہت زیادہ ہیں۔ حق کی جمع ہے حقوق۔ حق کہتے ہیں کوئی چیز جو ہمارے اوپر لازم ہے، ضروری ہے، دو فرد کے درمیان یا دو کمیونٹی کے درمیان یا دو سوسائٹیوں کے درمیان یا دو لوگوں کے درمیان جو چیزیں ایک دوسرے کے اوپر واجب ہوتی ہیں، ضروری ہوتی ہیں، جن کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، انہیں حق کہا جاتا ہے، اور اسی کو حقوق کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا قانون ہے، ایک ایسا نیم ہے، ایک ایسا رول ہے جس سے کہ دو لوگ باہمی طور پر مربوط ہوتے ہیں، جڑتے ہیں۔ انسانی اخوت، بھائی چارگی، معاشرہ، سماج، ملک، ہر چیز، خوشی، غم، سب کچھ اسی حق سے مربوط ہوتی ہیں۔ حقوق بہت زیادہ ہیں، اور ویسٹرن سویلائزیشن نے بہت تاخیر سے اس بات کے نعرے لگائے کہ ہیومن رائٹس، انسانی حقوق، فلاں حقوق، فلاں حقوق، یہ تمام سب چیزیں ہمیں ضروری ہے کہ ان کی پاسداری کریں، ان کے ساتھ رواداری کریں، ان کو حاصل کریں، یا ایک دوسرے کے حقوق کو جانے پہچانیں۔ حالانکہ یہ ہماری کمی کہہ لیں یا ہمارے علماء کی کمی کہہ لیں کہ ہم نے پوری دنیا کو، یا وسائل کی کمی کہہ لیں، ذرائع کی کمی کہہ لیں، آج کے دور کے مقابلے میں کچھ دنوں پہلے وہ وسائل اور وہ ذرائع نہ تھے مسلمانوں کے پاس، یا اسلام کا نام لیواؤں کے پاس وہ وسائل و ذرائع نہ تھے جو اسلام کی اعلیٰ تعلیمات کو، جو اسلام نے آج سے 1500-1600 برس پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے جو اصول اور ضابطے اور جو حقوق بتائے ہیں، ہر چیز کے حقوق کی نشاندہی پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ تو اسلام نے جو حقوق بیان کیے ہیں، اسلام نے، آج دنیا یہ کہہ رہی ہے ہیومن رائٹس، آج سے 1400-1500 برس پہلے اسلام نے ہیومن رائٹ، ہر ایک کے حقوق بیان کیے، یہاں تک کہ جانوروں تک کے حقوق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفائے راشدین اور صحابہ کرام نے ان تمام سب چیزوں کے اوپر عمل کر کے پوری دنیا کو بتایا کہ یہ ہے اسلام، جو پوری ایک عالمگیر دین ہے، جو پوری دنیا کے لیے، سب کے لیے آیا ہوا، یہ مسلمانوں کی جاگیر نہیں بلکہ ہر انسان کی جاگیر ہے، جس کے اوپر اللہ کی تخلیق کی مہر لگی ہے۔ اللہ نے ایک ذرے کو بنایا، جو بھی اللہ کا مخلوق ہے، جو بھی اللہ کا بندہ ہے، انسانی شکل میں، بنی آدم کی شکل میں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو اللہ کا بندہ ہے اس کے حقوق کیا ہیں، وہ تمام سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے ہیں، چاہے وہ اللہ کے حقوق ہوں، قرآن میں اللہ کے حقوق بھی موجود ہیں، چاہے وہ بندوں کے حقوق ہوں، چاہے وہ بیوی کے حقوق ہوں، چاہے وہ پڑوسیوں کے حقوق ہوں، چاہے وہ دوستوں کے حقوق ہوں، چاہے رشتہ دار ناطے داروں کے حقوق ہوں، چاہے آل اولاد کے حقوق ہوں، چاہے قیدیوں کے حقوق ہوں، چاہے نوکروں کے ہوں، چاہے مالکوں کے ہوں، چاہے سیٹھوں کے ہوں، امیروں کے ہوں، غریبوں کے ہوں، مسکینوں، مالداروں، فقیروں، ہر کے حقوق، یہاں تک کہ کفار جو اللہ تبارک تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اسلام نے ان کے بھی حقوق کو بیان فرما دیے ہیں واضح طور کے اوپر، اور الحمدللہ عدل سے کام لیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ خود عادل ہے، انصاف کر کسی کے ساتھ اللہ رب العزت نے ناانصافی نہیں کی ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم اور اس کا احسان ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ گناہ 3 طرح کے ہیں۔ ایک گناہ وہ ہیں جو بندے اور اللہ کے درمیان کے گناہ، یعنی وہ گناہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے وہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے، وہ ایسا گناہ ہے جسے اللہ معاف نہیں فرماتا ہے، جسے اللہ کا حق کہا جاتا ہے، حقوق اللہ، جو اللہ کا حق ہے، وہ اللہ کا حق، اللہ تبارک تعالیٰ اسے جب تک کہ توبہ نہ کرے بندہ، معافی نہ مانگے، جب تک اللہ اسے معاف نہیں فرماتا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہے، جو گناہ بڑے چھوٹے جو بھی ہیں، اللہ جس کے لیے چاہے معاف کر دے، اگر اللہ معاف نہیں کرے گا تو شرک کو معاف نہیں کرتا۔ لا یغفر، اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی کو بھی ساجیدار بنانے والے، شرک کرنے والے کو، پارٹنر بنانے والے کو، سمجھنے والے کو اللہ کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ اللہ جس کے لیے چاہے معاف کر دے۔ تو ایک حق تو یہ ہے جو اللہ کا بندوں کے اوپر ہے، تو یہ اللہ کا بندوں کے اوپر ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن کریم میں ہر جگہ بیان فرما دیا ہے۔ دوسرا حق بندوں کا ہے جو بندوں کے اوپر ہے، یعنی ایک بندے کا دوسرے کے اوپر حق ہے، جسے حقوق العباد کہا جاتا ہے، بندوں کا حق ہے۔ تیسرا حق ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے، یہ ایسا گناہ ہے جسے اللہ چاہے تو معاف کر دے اپنی رحمت سے، اور اللہ چاہے تو اس کی سزا دے کر ان گناہوں کی اخیر میں اسے جنت میں جگہ دے دے، معاف فرما دے۔ یہ 3 طرح کے گناہ انسان کرتا ہے، اور ان تینوں گناہوں میں سب سے بڑا گناہ، ان تینوں غلطیوں میں سب سے بڑی غلطی، سب سے بڑی خطا، سب سے بڑا جرم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی اکبر الکبائر، کہ اے میری امت کے لوگوں، اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی بتائیے۔ قال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ، بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی بھی مخلوق کو شریک کرنا، پارٹنر بنانا، ساجھیدار بنانا۔ یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر، کسی کو ساجھیدار نہ بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے والدین ماں باپ کے ساتھ اسے سلوک کرو۔ یہ تو میں خیر بعد میں آؤں گا، اور کن کن کے حقوق ہیں بندوں کے اوپر حقوق، پہلے اللہ کے حقوق کو سمجھیں، کیونکہ یہ اللہ کے حقوق کے اندر بھی بہت سارے ناسمجھ اور نااہل، جاہل، احمق قسم کے لوگ یا پڑھے لکھے شیطان نے ان کو گمراہ کر رکھا ہے کہ وہ اور دوسروں کا حق جو مارتے ہیں وہ تو مارتے ہی ہیں، چاہے وہ بیوی کا حق ہو، چاہے بیٹی کا حق ہو، چاہے باپ کا حق ہو، چاہے ماں کا حق ہو، اس میں جو گھوٹالے کرتے ہیں اللہ کے بندے وہ تو کرتے ہی ہیں۔ اللہ کا جو حق ہے اس میں بھی لوگوں نے ڈنڈی ماری ہوئی ہے، اللہ کا جو حق ہے اس میں بھی انہوں نے غاصبانہ طور پر غیروں کو شریک ٹھہرایا ہوا ہے، غیروں کو ساجھیدار بنایا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو 3 کمیونٹیاں موجود تھی، بلکہ میں کہوں 3 کمیونٹیاں موجود تھیں، تقریباً 3 کمیونٹی موجود تھی۔ ایک کمیونٹی وہ تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت و بندگی میں اس قدر غلو کر چکی تھی، اس قدر
اس قدر ڈیپ اور گہرائی میں جا چکی تھی کہ انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی. رہبانیت مطلب یعنی شہر کو، قریوں کو، بستیوں کو، بیوی کو، بچوں کو، سب کے حقوق کو چھوڑ کر صرف اللہ اللہ کرنے کے لیے جنگلوں میں، صحراؤں میں، ندی نالوں کے کنارے انہوں نے اپنی بستیاں بنا لی ہے. وہاں الگ الگ جا جا کر کے اللہ کی عبادت. ان سے کہا گیا یہ زندگی تم نے رہبانیت کی، یہ جیسے آج کے دور میں سادھو سنت لوگ دیکھیں، لیکن بہرحال آج کے سادھو سنتوں میں اس دور کے رہبانیوں میں بڑا فرق تھا. رہبانی جو تھے، آج کل کے لوگ سادھو کیا زیادہ تر ڈاکو ہوتے ہیں اس کے اندر. ان کی بات چھوڑو، خیر ان سے ملانا ایسے ہی ہے جیسے کیا بتاؤں میں. بہرحال تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ رہبانیت اللہ تبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ کے زمانے میں وہ رہبانیت تھی. اتنا غلو تھا کہ کچھ نہیں، شادی مت کرو، بیاہ مت کرو، کچھ مت کرو، کسی کے کوئی حقوق بس اللہ کا حق ہے، اللہ اللہ کرتے رہو، عبادتیں بندگیاں کرتے رہو. ایک انتہا یہ تھی. دوسری انتہا تھی کہ بالکل کلی طور پر اللہ کا مکمل طور پر انکار تھا. کوئی نہیں ہے، بس ہم پیدا ہوئے ہیں ایسے ہی ختم ہو جائیں گے، جیسے حشرات اور جیسے کیڑے مکوڑے، جیسے پیڑ پودے پیدا ہوئے ہیں، بس پیدا ہوتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں، ایسے ہی ہمارا بھی وجود ہے. ہمیں پیدا کرنے والا کوئی نہیں، جس کو ناستک کہتے ہیں، دہریہ آج کے زمانے میں جس کو کہہ لیں آپ. یہ ایک انتہا تھی. تیسری انتہا کچھ لوگ تھے جو اللہ کو مانتے تو تھے لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے تھے. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. اللہ تبارک تعالیٰ نے جب فرمایا کہ ان سے کہو ان کی پوجا کیوں کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. ہم ان کی عبادت و بندگی، ہم ان کی پوجا پاٹ، یا ہم ان کو اٹھتے بیٹھتے جو آواز دیتے ہیں یا جو پکارتے ہیں المدد 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 المدد، یا فلاں یا فلاں یا فلاں، صرف اس لیے پکارتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ سے بڑے قریب کر دیں. یہ اللہ والے ہیں، یہ بڑے نیک ہیں، بڑے ولی اللہ. ان کو کسی نے بتایا نہیں یہ ولی اللہ ہے کہ اولیاء الرحمن ہے. اپنی مرضی سے جن کو چاہا ولی بنا لیا، جن کو چاہا شیطان بنا دیا، اپنی مرضی سے جس کو چاہا. ہاں جناب علی، اس پر ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نہیں نازل کی تھی، لیکن لات بھی تھے، مناد بھی تھے، عزا بھی تھے، اور یہی نہیں بلکہ وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی اسٹیچو پوچھتے تھے، حضرت مریم کے بھی اسٹیچو خانے کعبہ میں رکھے تھے، بابا ابراہیم کے بھی اسٹیچو رکھے ہوئے تھے. وہ ان کی پرستش کیا کرتے تھے، ان کے نام کی دعائیاں دیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ سب شرک باللہ ہے. یہ سب کیا ہے؟ بولو، شرک باللہ ہے. تو یہ ایک انتہا یہ بھی تھی. وہ حج بھی کرتے تھے، ہاں وہ آج کل کی طرح کفار نہیں تھے، وہ حج بھی کرتے تھے، وہ روزے بھی رکھتے تھے جناب علی، اور وہ خانے کعبہ کی جاروب کشی بھی کرتے تھے، عزت کرتے تھے، غلاف کعبہ چڑھایا کرتے تھے، آب زمزم لوگوں کو پلاتے تھے، وہ منی میں بھی جاتے تھے، وہ عرفات میں بھی جاتے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ سارے کے سارے کافر کہلائے گئے، مشرک کہلائے گئے. کیوں؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. اصل مرض وہ بت قدا ہے، بت خانہ ہے جو تم نے اپنے دماغوں میں، ذہنوں میں بٹھایا ہوا ہے. اور افسوس تو ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں تمہارے اوپر ہوتا ہے. تم کیسے گمراہ ہو گئے؟ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہو اور غیروں کی چوکھڑوں کی جبی سائیاں بھی کرتے ہو، لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہو اور غیروں کو آواز دے تو ہے فلاں المدد ہے، فلاں المدد، یا علی مشکل کشا، یا فلاں حضرات، یا اس کو بھی پکارتے ہو. کس نے تم کو اس بات کا حکم دیا؟ اب شرم کرو، حیا کرو، کچھ تو اللہ سے حیا کرو، شرم کرو. تمہاری بیوی، تمہاری اپنی پتنی اگر اٹھتے بیٹھتے تمہارے بھائی کو پکارے جو تمہارا سگا بھائی ہے، جو تم ایک پیٹ سے نکلے ہوئے ہو، تمہیں نہ پکارے یا تمہیں بھی پکارے اور اٹھتے بیٹھتے تمہارے بھائی کو بھی پکارے، بسترے میں پکارے، کچن میں پکارے، آنگن میں پکارے، ہر جگہ اسے آواز دیتی رہے، پکارتی رہے، تو چند لمحوں کے لیے ایک باغیرت شوہر بھی لرز جائے گا کہ میرے بھائی کا اس سے ضرور کوئی نہ کوئی لفڑا پڑا ہوا ہے، اس سے ضرور نہ کوئی کانٹا چل رہا ہے، جبھی تو میرے بھائی کو اتنا پکار رہی ہے. چاہے جائے کہ وہ شیک ہینڈ کرے، چاہے جائے کہ جناب علی اپنے بسترے پہ بٹھائے، پھر تو قیامت آ جائے گی. باغیرت. لیکن بے غیرتوں کے لیے تو کھلے ہیں دروازے، بے حیا با شرچ خواہی کل، کچھ بھی بے حیا بن جاؤ جو کرتے پھر تو تمہاری غیرت کا عالم تو یہ ہے کہ تم
अपने सगे को भी पुकारने वाली औरत को तवाइफ कह करके घर से बाहर कर दोगे, वो बारे इलाहा जो सारे आसमानों जमीनों का तेरे तरह खालिक व मालिक है, और जिनको तुम पुकारते हो वो उसका भी खालिक, उनका भी खालिक व मालिक है। भला बताओ उसकी गैरत क्यों नहीं जोश में आएगी? फिर तुम कहो हमें इज्जत मिले, फिर तुम कहो हमको हुकूमत मिले, फिर तुम कहो हमको सल्तनत मिले, फिर तुम कहो हमको रिस्क मिले, आराम मिले, अमन मिले, राहत मिले, सुकून मिले, चैन मिले, जूते न खाओ, चप्पल न खाओ, इधर उधर से थप्पड़े न पाए जाए, जेलों की सलाखों के पीछे न जाओ, तुम्हें दहशतगर्द, टेररिस्ट और न जाने किन किन अलकाबों से अलकाब दे करके तुम्हें सताया जाए, मारा जाए, तुम्हारी बहू बेटियों को कत्ल किया जाए, तुम्हारी मस्जिदें वीरान की जाएं, तुम्हारी जमीनें जायदादें हड़प कर ली जाएं, फिर भी तुम चिल्लाओ। इस पर भी ऐसा नहीं हो सकता है। अमन और राहत सिर्फ उनके लिए है। अमन और राहत है फकत तौहीद और सुन्नत, अमन और राहत का तरीक है फकत तौहीद और सुन्नत, अमन और राहत का तरीक फितने जंगो जदल तकलीफ से पैदा न कर। अगर अमन चाहते हो, राहत चाहते हो, तो सिर्फ उसकी एक ही शक्ल है, अल्लाह के हुकूक को अदा करो और रसूलुल्लाह का मकाम और मर्तबा और उनके हुकूक को अदा करो, तब तुम्हें इज्जत मिलेगी, तब तुम्हें रिफत मिलेगी। एक औरत उसी वक्त बाइज्जत हो सकती है, बाइफ़्फ़त और पाक दामन कहला सकती है, जो अपने शौहर के हुकूक को अदा करे, अपने शौहर के फराइज को अदा करे, जो शौहर के हुक्म की फरमाबरदारी करे और सिर्फ शौहर के लिए अपने जिस्म को हलाल समझे। लेकिन वो औरत कभी इज्जत नहीं हासिल कर सकती, पाक दामन नहीं हो सकती, जो शौहर के भी हुकूक को अदा करे और गैरों के भी नौज़ुबिल्लाह हुकूक को अदा करे। उसे कोई बीवी मानने के लिए तैयार, उसे कोई भी जूते मारेगा। जो 72 दरवाजों के मुंह को सूंघती हो, उसे कोई इज्जत मिल सकती? बोलो कहां हो तुम? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाया, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अमनु व हुम मुहतदून। जो लोग ईमान लाए और ईमान के साथ अपने आप को इस जुल्म को खलत मलत नहीं किया, अपने ईमान से जुल्म को नहीं मिलाया, अल्लाह ने फरमाया उलाइका लहुमुल अमन, उन्हीं के लिए अमन और राहत है, उन्हीं के लिए शांति है, उन्हीं के लिए चैन है, उन्हीं के लिए सुकून है, उन्हीं के लिए इज्जत है, उन्हीं के लिए हिदायत है, उन्हीं के लिए सिराते मुस्तकीम है, उन्हीं के लिए जन्नत है। जो लोग अपने ईमान को अल्लाह के हक के साथ किसी दूसरे के हुकूक को नहीं मिलाते, उनके लिए अमन है। अल्लाह अपने कलाम में झूठा है? अस्तगफिरुल्लाह, हरगिज़ नहीं। अपने कलाम में सच्चा। फिर जब वो सच्चा है, फिर उसके बावजूद हमें ये क्यों नहीं? और याद रखो, तकवा और परहेजगारी के किस्से न बयान किए जाएं हमसे, हम पे जाहिर है तुम्हारा बातिन। लंबी दाढ़ियां, पेशानियों को दागदार बना लेना घस घस करके, और जनाबे आली तस्बीह मोटे मोटे ले करके, और मुसल्ले लाल पीले हरे चमड़े कमड़े डंडे बंडे ले करके, और ये तकवे की अलामत नहीं है इस्लाम के अंदर। इस्लाम के अंदर इसे तकवा नहीं कहा जाता। तकवा सबसे बड़ा यह है कि अल्लाह के हुकूक को पहचान कर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना किया जाए, यह सबसे बड़ा तकवा है, वो सबसे बड़े मुत्तकी। और आज इसका उल्टा शैतान करवा रहा। जो सबसे बड़े मुत्तकी हैं, शैतानी गिरोह उन्हीं को सबसे बड़ा मुजरिम करार दे रहा है, उन्हीं को सबसे बड़ा दुश्मन करार दे रहा है इस्लाम का, बल्कि इस्लाम से ही बाहर कर रहे हैं। ये मुसलमान ही नहीं है, मर गया मरदूद, ना फातिहा ना, नहीं मालूम हैदराबादियों नहीं पता है तुम्हें? मर गया मरदूद, ना फातिहा ना। तुम्हारे यहाँ तो बहुत होते हैं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कौन सी गली, कौन सा नगर, कौन सा रास्ता, कौन सी सड़क नहीं है जहाँ जनाब अली गैरुल्लाह के सजदे ना होते हों। और उस पर तो कहने का मतलब यह है, उल्टे चोर को तुम्हारे को डांटने वाली बात है। शिरक न करो, यह अल्लाह का हक है, अल्लाह का हक है। अल्लाह के साथ किसी को पार्टनर बनाओ, कोई नबी हो, रसूल हो, पे जाओ, चैलेंज है, जाओ पूरी दुनिया को हम बता रहे हैं, नबी हो, रसूल हो, हजरत ईसा को मानने वाले, हजरत ईसा को माई लॉर्ड कह करके आवाज देने वाले, वो भी मुशरिक हैं जो हजरत ईसा पर ईमान लाते हैं। जनाब अली वो क्यों मुशरिक हैं? ईमान लाए, उनके जन्नती होने में कोई शक है? अरे हमारे तुम्हारे बाबाओं के जन्नती होने में तो न जाने कितने शकूक और शुबहात हैं, न हसब का पता, न नस्ल का पता, कुछ भी पता लता नहीं, कौन है, क्या है, कहाँ है, कैसे मरे। किसी को मरना था या दफन होना था, पहाड़ी पे जाके दफन हो रहा, तो कोई कहाँ दफन हो रहा, कोई सड़क के बीच में दफन हो रहा, कोई किनारे, और ऐसे ही कहें ऐसे दफन होते। मुसलमान मोमिन कब्रिस्तानों में दफन होते हैं। खैर अर्ज करने को, लेकिन नबी के जन्नती होने में कोई शक है? बोलो, नबी के जन्नती होने में कोई शुबा है? बोलो। इतनी बड़ी मुंडी हिलाते हो, जुबान नहीं हिलती आपकी, दो छटाक। नबी के जन्नती होने में शक है?
یا امام صاحب نے کہا ہے کہ خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خطبہ ہو تو چپ چاپ رہو، مت بولو، لیکن جب امام تمہیں کسی چیز کو خطاب کرے اس کا جواب دینا چاہیے، اس کا جواب، ہاں یہ مسئلہ سمجھ لو، تاکہ آئندہ بالکل ایسے نہ بیٹھو کہ جیسے آدمی خطبہ دے رہا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے قبرستان میں بول رہا ہے. پتہ چلے کہ الحمدللہ جیتے جاتے لوگ، اچھا ماشاءاللہ زندہ دلان لوگوں میں بیٹھ کے خطبہ ہو رہا ہے. تو سب سے پہلا حق، بڑے حقوق ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس بات کو پہچانو، یہ بہت بنیادی چیز ہے. 80% لوگ اس اللہ کے حق میں ڈنڈی مار کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیچارے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، مومن بھی کہتے ہیں، متقی بھی کہتے ہیں، بہت بڑا عبادت گزار، اپنے علاوہ سب کو کافر بھی سمجھتے ہیں. یہی جرم نہیں ہے، صرف اپنے علاوہ سب کو بولو کافر بھی سمجھتے ہیں. ہاں جناب، کہ جو ہمارے خلاف وہ کافر ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ فلاں ہے، وہ اولیاء کے گستاخ ہیں، وہ نبیوں کے گستاخ ہیں، وہ رسولوں کے گستاخ ہیں، وہ فلاں کے گستاخ. حالانکہ ساری گستاخیاں ان کے خمیر میں پڑی ہوئی ہے، صرف کتاب پلٹنے کی دیری ہے، باتوں کو گرفت کرنے کی ضرورت ہے. لیکن نہیں، جسے اللہ تبارک تعالیٰ پکڑے گا ایک نہ ایک دن. اس لیے توبہ کرو اللہ تبارک تعالیٰ سے. اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت و بندگی نہ کرو. یہ پکارنا سب سے بڑی عبادت ہے، دعا ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. اللہ کے حقوق کو سمجھو. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ رب کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، اللہ ہی کی عبادت کرو، خاص طور پر اللہ کی عبادت کرو. عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم على حمار فقال لي یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد. حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں گدھے پہ بیٹھا ہوا تھا. گدھے کی سواری، آپ ہنسو گے کہ گدھے کی سواری آج کل ہم بڑے پیدل چلیں گے، اپنے آپ کو سمجھیں گے بہت بڑے وہ ہیں علامہ یا بہت بڑے سیٹ ہیں. گدھے کو حقیر سمجھتے ہیں، اسی لیے حقیر ہو گئے ہم ذلیل ہو گئے. ہمیں گدھا بھی نصیب نہیں، دو پیر سے چلنا بھی نصیب نہیں ہے. ایک گدھا سواری ہے. گدھا کہہ دیا آپ نے تو گدھا مانے بیوقوف تھوڑی ہوتا ہے. سب سے بڑا عقل مند اکثر و بیشتر وہی ہوتے ہیں بیچارے، گدھے کی طرح ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم سمجھتے ہیں حقارت ہے، یہ ہے وہ ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تھی گدھا. بات سمجھ میں آئی؟ کون تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ سید العرب والعجم. کائنات میں اللہ کے بعد جن سے بڑا مقام و رتبہ کسی کا ہو سکتا، انہی کا رتبہ اور مقام ہے. لیکن سواری، آپ کے تواضع اور انکساری کا عالم یہ تھا کہ آپ سواری کس کی کرتے تھے؟ کرے آپ نے گدھے کی سواری آپ نے کی، اور اسی کے اوپر حضرت معاذ بن جبل کو بھی بٹھایا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ گدھے کی سواری کرنا عیب نہیں ہے. اسی طرح سے گدھے کا پسینہ بھی ناپاک نہیں ہے. اسی طرح سے اگر کوئی آدمی ایک گدھے پر خود بھی بیٹھے، اپنے بیٹے کو بھی بٹھائے یا اپنی بیوی کو بھی بٹھا کے کہیں ایک دوسری جگہ سے دوسری جگہ جائے تو اس میں بھی کوئی عیب نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ظلم کہلائے گا، کہ ایک گدھے پہ دو بیٹھے ہوئے ہیں تو بہت بڑا ظلم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب گدھا اتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت معاذ بن جبل پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگے اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کا حق بندوں کے اوپر کیا ہے؟ قال اللہ ورسولہ اعلم. حکیم بیٹھا ہوا ہے، ایک نبی بیٹھا ہوا ہے، رسول بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے کون جواب دے گا؟ انہوں نے کہا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. اللہ کے نبی مجھے کیا معلوم اللہ کا حق میرے اوپر کیا ہے، میرا حق. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال فإن حق اللہ علی العباد، بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی شے کو بھی کسی چیز کو بھی شریک نہ کریں. اور بندے کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر کے نہ آئے قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ اسے کوئی عذاب بھی نہ دے، بلکہ اسے جنت میں اللہ جگہ عطا فرمائے. اللہ اکبر. اور ترمذی کے اندر جسے امام ترمذی نے حسن قرار دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب من الارض خطایا. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹو، اگر قیامت کے دن مجھ سے اس حال میں ملاقات کرو
کہ تم زمین اور آسمان بھر کے گناہ لے کر کے آؤ. بقراب من الارض خطایا، زمین اور آسمان کے بیچ میں جو جگہ ہے، اسپیس ہے، اتنی بھر کر کے تم گناہ لے کر کے آؤ. ثم لقیتنی، مجھ سے ملاقات کرو اس گناہ کے ساتھ. پھر لو اتیتنی بقراب من الارض خطایا ثم لقیتنی لا یشرک بی شیئا، اس حال میں مجھ سے ملاقات کرو کہ تو نے کسی شے کو بھی میرے ساتھ شریک نہیں کیا ہے، کسی بھی شے کو شریک نہیں کیا ہے. لأتیتک بقرابها مغفرۃ، تو میں زمین اور آسمان بھر کی بخششوں سے تجھ سے ملاقات کروں. اللہ، یہ ہے نقد انعام توحید کا اور شرک سے بچنے کا. شیطان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ تمہارے دل میں شرک کی خلط ملط کر دے یا ایمان کے اندر ڈاواڈول شکوک پیدا کر دے. اس کے بعد تم نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکات دو، سب کچھ کرو، وہ تمہیں بولنے بالنے نہیں آئے گا. سمجھ رہے ہو؟ یہ اللہ کا حق ہے، اس حق کو پہچانو. دوسرا حق بندوں کا، جس کو میں نے کہا بندہ جب تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ معاف نہیں ہو سکتا ہے. اللہ اپنا حق چاہے معاف کر دے، لیکن شرک کو معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ بندہ توبہ نہ کرے. جب تک بندہ توبہ نہ کرے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اسی حالت میں اگر مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یاد رکھو، اگر شرک غیروں کو پکارتے پکارتے مشکل کشا، حاجت روا، فلانے روا، ڈھکارا سمجھتے ہوئے اگر وہ مر گیا تو یہ بات واضح ہے، کوئی پیر، کوئی پگاڑا، کوئی ملا، کوئی مولوی، کوئی محدث، کوئی وزیر، کوئی منسٹر تمہیں بچا سکتا. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ کا یہ قانون ہے. اور قرآن میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر اپنے بندوں کو بتا دیا ہے. کوئی یہ نہ کہے مجھے نہیں پتا ہے. جو شرک کی حالت میں مر گیا اللہ نے جنت کو اس کے اوپر حرام قرار دیا ہے. اور واضح اور کلیئر اللہ نے کیا. جنت حرام، کوئی نہ کہے چلو تھوڑی دیر بعد حلال ہو سکتی ہے. نہیں، اللہ نے فرمایا وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اور کلیئر. ارے فلانے کا دامن پکڑ لیں گے نا، فلانے کا دامن، فلانے وہاں کوئی دامنی دامنہ نہیں رہے گا، کوئی دامن ومن نہیں رہے گا. یہ سب جھوٹ بکواس ملانوں کی بڑھ ہے، شیاطین نہیں. سمجھ میں بات آئی؟ کھلے طور پر اللہ نے فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ان ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، کوئی مددگار کوئی نہیں آئے گا. کلیئر. اور شیطان پھر بھی ورغلایا ہوا، نہیں بس بیعت ہو جاؤ، پیری کر لو، مریدی کر لو، یہاں عود بتیاں جلا لو اور شب برات کے حلوے ٹھونک لو. رمضان کی اتنی اہمیت نہیں جتنی شب برات کے حلوے، مانڈے، یہ وہ، مردے، قبرستان مردوں کو بلانے جاتے ہیں، مردوں کو بلانے جاتے ہیں. اللہ ہدایت عطا فرمائے، بولو آمین. عزیزان گرامی، حقوق العباد یہ دوسرا مرحلہ ہے جسے اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ معاف نہ کرے. اور یہ بڑے ہیں حقوق. عباد عبد کی جمع ہے. عبد کہتے ہیں بندے کو، عباد بہت سارے بندے. بہت سارے بندوں میں باپ بھی ہیں، ماں بھی ہے، بھائی بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے، دوست بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، ہمسایہ بھی ہے، استاذ بھی ہے. نہیں، بہت سارے. اور پھر حقوق بھی کئی طرح کے مختلف ہیں. حقوق بھی کئی طرح کے مختلف ہیں. اور یہ حقوق کی حفاظت اگر نہیں ہوئی، نہ اللہ کے حقوق کی نہ بندوں کے حقوق کی، تو یاد رکھو یہ اس دنیا کے اندر امن پیدا ہو سکتا نہ، کبھی پیدا نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ امن نہیں ہونے دے گا. دوسرے یہ کہ اگر بندے کے حقوق ماریں گے تو ایک دوسرے کا خون اور ایک دوسرے کا قتل، ایک دوسرے کی جو ہے مصیبتیں آئیں گی. اور اسلام نے حقوق العباد کے اوپر اس کی بہت زیادہ زور دیا ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دنیا اور آخرت میں اس کی سزائیں بھی مقرر کی ہیں. مثال کے طور پر ایک عورت کا حق ہے کہ وہ پاک دامن رہے. ایک عورت کا حق ہے کہ اس کی عزت و آبرو بغیر نکاح کے کوئی ہاتھ نہ لگائے. لیکن اگر کسی نوجوان نے مرضی یا غیر مرضی سے، زبردستی یا کیسے بھی، زبردستی سے ہی اگر مرضی کے دونوں سے ہوئی ہیں تو خیر، دونوں نے گویا اللہ کے
حرمت کو ایک حرام شے کو جائز قرار دیا، اس لیے دونوں کو سزا ملے گی۔ لیکن اگر کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی کسی لڑکے نے زنا کر لیا، زنا بالجبر کسی عورت سے کر لیا، تو اسلام نے حکم دیا ہے کہ اس کے آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے سماج اور معاشرے کے اندر، تاکہ ایسا جرم نہ پنپنے پائے، اسلام نے سزا کا حکم دیا ہے کہ اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو انہیں کوڑے مارے جائیں، اور کوڑے مار کر کے انہیں شہر بدر کر دیا جائے، اور اگر شادی شدہ ہیں تو انہیں اتنا پتھروں سے مارا جائے کہ انہیں دنیا سے نیست و نابود کر دیا، ختم ہو جائیں، وہ مر جائیں، مرتے یہ حق ہے، یہ اس حق کی پاسداری کی ہے۔ کوئی باپ یہ نہیں چاہے گا، کوئی ماں نہیں چاہے گی، کوئی بھائی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی بہن اور بیٹیوں کی حرمت کو پامال کیا جائے، ان کی عزت و آبرو سے کھیلا جائے۔ تو یہ جب ہوتا ہے تو اس کے اندر چین، سکون، امن سب کچھ غارت ہو جاتا ہے، اور اللہ نے، اس کے رسول نے اس کے لیے سزا کا اسے مستحق قرار دیا ہے۔ والدین کے حقوق ہوں، زوجین کے، میاں بیوی کے رشتہ دار، یہ سارے حقوق سے، اور حتیٰ کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جانوروں تک کے حقوق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بڑی متقیہ عورت تھی۔ دیکھو بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی حج کر لیں گے، توبہ کر لیں گے، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک حج نہیں، دو حج نہیں، 10 حج ہے کہ نہیں؟ جناب علی اتنی نمازیں پڑھ لیں گے، وہ کرے۔ سنو، اگر تم نے کسی کا حق مارا ہے نا، تو ایک نہیں، زندگی بھر جا کے خانہ کعبہ میں تسبیحیں بھانجو، وہاں رہو، وہیں پڑھو، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا حق، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ حاجیو یہ نہ سوچو کہ ہم نے کسی کا مار لیا، ضبط کر لیا، سارا مال حرام کا ہڑپ کر کے، اور کہہ لیا بڑے بھاری متقی ہو گئے، بہت پرہیزگار ہیں ہم، ہے؟ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا، جب تک معاف ہو سکتا۔ یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک عورت تھی، بلی پالے ہوئی تھی، بلی کو باندھ کر کے رکھتی تھی، بڑی متقی، بڑے پرہیزگار، 5 وقت تہجد گزار، لیکن وہ جہنم میں گئی، مری تو جہنم میں گئی۔ کیوں گئی جہنم میں؟ اس لیے کہ اس کے پاس ایک بلی تھی، وہ بلی کو باندھ کے رکھی ہوئی تھی، اسے نہ کھلاتی تھی نہ پلاتی تھی، وہ بلی تڑپ تڑپ کر کے یوں ہی مر گئی، اسے چھوڑتی بھی نہیں تھی کہ وہ جا کر کے اپنا پیٹ بھر لے کہیں بھی، اس کو باندھ کے رکھی تھی، تڑپ تڑپ کر کے وہ بلی مر گئی، فدخلت النار، وہ جہنم میں داخل ہو گئی۔ کون تھی یہ؟ بہت بڑی پرہیزگار، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دی۔ تو جانوروں تک کے حقوق کو جس اسلام نے محفوظ کیا ہو، جس کی حفاظت کا حکم دیا ہو، بھلا وہ انسانوں کے قتل اور خون اور ان کے عزت و آبرو، ان کے مال و دولت کے لوٹنے کا حکم دے گا ناجائز طریقے سے؟ ہرگز وہ ارحم الراحمین ہے، وہ ہرگز ایسا نہیں کرے گا۔ اور کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام علیکم، تم اے مسلمانوں، تمہارے اوپر حرام ہے مسلمانوں کا خون، یعنی ان کی جان ناحق طریقے پہ لینا، وَأَمْوَالُكُمْ، تمہارے مال ایک دوسرے کے اوپر حرام ہیں، وَدِمَاءَكُمْ، تمہارے خون ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے، تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے۔ نہ کسی کا مال ناجائز طریقے سے لو، نہ کسی کی عزت و آبرو ناجائز طریقے سے، نہ کسی کا ناجائز طریقے سے قتل کرو، خون کرو۔ 3 باتیں یہاں پہ اس طرح سے حقوق العباد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ ایک اور حدیث میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، بہت کم وقت ہے میرے پاس، میں حدیث کے الفاظ، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی، صحیح بخاری سے مسلم کی روایت، اور بہت دفعہ آپ نے یہ حدیث پڑھی ہوگی کہ وہ ایک قیامت کا دن ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا تدرون من المفلس، کیا تمہیں پتہ ہے مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ قالوا من لا دینار له ومتاع یا رسول اللہ۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی غریب اور مسکین یہ ہے، وہ ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، جینے کی کوئی ویوستھا نہیں ہے، پونجی نہیں ہے، وہی غریب ہے، مسکین ہے۔ قال لا، اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا فقیر وہ ہے، میری امت کا غریب وہ ہے کہ وہ قیامت کے دن یاتی الی یوم القیامت من صلاۃ و صیام و زکات، بہت زیادہ نماز، بہت زیادہ زکات، بہت زیادہ روزے رکھ کر کے لے کر کے آئے گا قیامت کے دن۔ ویاتی، اور ایک شخص نکلے گا، وقد شتم ھذا، اور اللہ سے کہے گا اے بار الہ، دنیا میں اس نے مجھے گالی دی تھی، دنیا میں اس نے مجھے گالی دی تھی۔ دوسرا نے کہا اللہ کے نبی اس نے میرے اوپر قذف لگایا، قذف یعنی زنا کی تہمت لگائی تھی، زنا کی، بولو ہاں، یہ زانی ہے، یہ فاحشہ ہے، یہ بدکار ہے۔ تیسرا نکلے گا، قال واکل مال ھذا، اس نے فلاں کا مال کھایا،
جائیدادیں ہڑپ کر لیں، پراپرٹیاں ہڑپ کر لیں، پلاٹ کے پلاٹ، نیل ڈل، نہ تالاب بچے، نہ ندی، نہ نالے، سب ہڑپ. کہاں جائے گا یہ جہنم کا پیٹ؟ کہاں جائے گا یہ؟ وہ نمازی اور بڑا پرہیزگار، رونے دھونے والا، داڑھی والا، بہت بڑا پرہیزگار متقی جناب، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، اپنے خلاف بولنے والے کو گنڈے پالے ہوئے ہیں، انڈر گراؤنڈ، انڈر ورلڈ، جاؤ مار دو، شوٹ کر دو، ختم کر دو، آواز کر دو بند اس کی. کیونکہ ہم بہت بڑے منسٹر ہیں، بہت بڑے وزیر ہیں، ہم بہت بڑے جناب علی ملک کے صدر ہیں، فلاں ہیں، ڈھکاں ہیں، ہمارے ہاتھ میں بادشاہت ہے، حکمرانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَضَرَبَ هَذَا، یہی نہیں بلکہ دوسرا آئے گا، اس نے مجھے تماچے مارے تھے، تھپڑ مارا تھا. زبانوں کو اسٹین گن بنانے والوں، ایک دوسرے کے عزت و آبرو سے کھیلنے والوں سنو، اور اہل حدیثوں تم خاص طور سے سنو. دوسروں کی تو جانو، ابھی ان کے تو ایمان ہی کے مسئلے اٹکے ہوئے ہیں. یہ تو ایمان کے بعد کا مرحلہ ہے محترم. آپ کا ایمان بھی صحیح ہے، توحید بھی صحیح ہے، آپ بڑے نمازی بھی ہیں، سب صحیح ہے، لیکن ان کے مال کو ہڑپ کیا، ان کی جائیداد کو ہڑپ کیا، ان کی پراپرٹی کو نگل لیا، ان کے گھر پہ ناجائز قبضہ، ان کے گھر کے اوپر جناب والی بلڈنگیں بنا لی، ان کے زمین. اب تو دنیا بھر کے بہت بڑے سیٹ، بہت بڑے مالدار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر فَيُعْتَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس کی نیکیاں اٹھا کر اس مظلوم کو دے دی جائیں گی جو لوگ شکایت کریں گے اللہ کے سامنے. اس کی نیکیاں اٹھا کر کے مظلوموں میں بانٹ دی جائیں گی. فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، قبل ان يقضى علیہ، فیصلہ بھی پورا بھی حق پورے کو نہیں دیا گیا، حق پوروں کو نہیں دیا گیا، ابھی باقی رہے کچھ لوگ اپنا حق لینے والے. اخذ من خطاياهم وطرحت علیہ، اس مظلوم کے گناہ لے کر کے اس حاجی صاحب کو، نمازی صاحب کو، اس بہت بڑے قادری اس بہت بڑے نمازی زکاتی پادری جو بھی ہیں، ان کو دے دیے جائیں گے، ان کے اوپر ڈال دیے جائیں گے. نیکیاں تو ختم ہو گئی نا اس کی، اب گناہ دوسروں کے لے کے اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے. ثم طرح فی النار، پھر اسے منہ کے بل گھسیٹ کر اس حاجی کو، اس نمازی کو، پرہیزگار کو جہنم کے اندر ڈھکیل دیا جائے گا. یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے. لوگوں کے حق حقوق قبضے کرنے والوں، اور صرف یہی نہیں کہ تم نے غیروں کا حق مار لیا، ان کی پراپرٹیاں غصب کر لی، ان کے مال، ان کے پیسے، ان کے اکاؤنٹ، ان کے فلاں مقدمے کرے لڑ رہے ہو تم جناب علی، آسمان اور زمین کے قلابے ملا رہے ہو. یہی نہیں، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے بھی حقوق تم نے اگر مارے ہیں اور اپنے باپ کی پراپرٹی میں انہیں حصہ نہیں دیا ہے، یاد رکھو یہ بھی قیامت کے دن تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، لے لی جائیں گی، تم کے گناہ تمہارے پر ڈال دی جائیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ گھوڑے جوڑے نکاح شادی میں جو بڑے بڑے دعوتیں اڑاتے ہو نا، 72 قسم کی مٹھائیاں، میٹھے اور یہ اور وہ الا فلاں، بڑے سیٹ ہو، کاروں محلوں، استغفر اللہ، کیا تم نے سمجھا ہوا ہے؟ یہ سب تمہارے جن کے لیے حرام کرتے ہو، جن کے لیے حرام کھاتے ہو، جن کے لیے حرام کمائیاں، یہ سب قیامت کے دن کام آئیں گے. یہی بچے جنہیں تم اپنے کندھوں پہ لے کے چلتے ہو، یہی بچے جن کو تم پیار کرتے ہو، یہی قیامت کے دن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، یہ قیامت کے دن دور بھاگیں گے، تمہیں پہچاننے سے انکار کر دیں گے. تم کس کے لیے گناہ کر رہے ہو؟ کس کے حقوق کو مار رہے ہو؟ الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے مال، تمہارے خون سب پہ حرام ہے. اور مسلمانوں کے حقوق تو ایک دوسرے کے اوپر بہت زیادہ ہیں. میں مختصر 5 حقوق اللہ کے نبی نے فرمائے. ایک حدیث میں 6 حقوق ہیں. ایک تو یہ کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ سلام کرے تو سلام کا جواب دو. جب مومن مسلمان سلام کرے تو کیا کرو؟ سلام کا جواب دو. ہم تو سلام ہی نہیں کرتے، صاحب صرف جان پہچان والوں کو سلام کرتے، باقی کسی کو سلام نہیں کرتے. تو یہ ہے جواب دو. عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنے کے لیے جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر بندہ کسی مریض کی پرسی کے لیے جاتا ہے، بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، صبح گیا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور اگر شام کو گیا ہے تو صبح تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. سوچو آپ کتنا بڑا ثواب ہے. ہم کبھی گئے ہاسپٹل میں، ہم گئے، اما کسی کی بھی عیادت ہو، مسلم غیر مسلم کوئی بھی ہو، ہمارا اسلام بہت کشادہ ہے. تمہارا پڑوسی، اللہ کے نبی یہودی کی عیادت کے لیے گئے نہیں،
لڑکا آتا تھا ہمیشہ اللہ کے نبی کے پاس، ایک دن نہیں آیا، پوچھا کہاں ہے، کہا بیمار ہے، کہا چلو عیادت کے لیے، صحابہ کو لے کے گئے عیادت کے لیے۔ یہودی جو سب سے بڑا دشمن، گھر پہنچے، سرہانے بیٹھے، کہا لا الہ الا اللہ پڑھ لے نجات پا جائے گا۔ اپنے باپ کو نظر اٹھا کے دیکھا، باپ بیٹھا تھا سب سے بڑا یہودی، اس نے کہا اتے ابو القاسم، اتے بیٹے ابو القاسم یعنی محمد جو کہہ رہے ہیں صلی اللہ، مان لے ان کی بات مان لے۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور یہ زبان سے نکلنا تھا، نہ نماز پڑھی، نہ روزے رکھے، نہ حج کیے، نہ زکوٰۃ، اللہ کے رسول صاحب فرماتے ہیں جنتی ہو گیا۔ یہ ہے نقد انعام توحید کی۔ شیطان تمہیں اسی نقد انعام میں بٹے مروا رہا ہے، بزرگوں کے نام سے، ولیوں کے نام سے، پیروں کے نام سے، بیت اللہ کوئی نہیں کام آئے گا، یہ سب قبروں میں آ رہے ہیں جناب، قبروں میں دھمکیاں چل رہی ہیں، تجھے نہیں معلوم میں کون ہوں، میں شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، میں یہ کروا لوں گا۔ اب مولوی کیوں گپ مار رہا، کیوں امت کو گمراہ کر رہا، بے غیرتی کی یاد کر رہا، شرم کر کچھ بھی۔ اسپیکر لگے ہوئے تھے، تو گیا تھا قبر کھود کے تھے، کہاں کون تھا وہاں جو یہ پورے مباحثے شیخ عبد القادر جیلانی اور مرید کے دیکھ رہا تھا، کون تھا؟ ذلتوں کی بھی، جھوٹ کی بھی، تم بھی مسلمانوں کا ان گپیوں کے چکروں میں پڑھ کر اپنے ایمان امان کھو رہے ہو۔ خیر، اسی طرح سے جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا، یہ بھی مسلمان کا حق ہے ایک دوسرے مسلمان کے اوپر، اور اسی طرح سے اگر مسلمان دعوت دے تو اس دعوت کو قبول کرنا، یہ نہیں کہ نہیں صاحب کوئی ضرورت نہیں، بڑے غرور سے نہیں، اگر بلا رہا ہے چلو بھائی۔ اسی طرح سے جب کوئی کہے تشمیت العاطس، چھینکنے والے کی جواب دینا، جب وہ کہے الحمدللہ، جب وہ چھینکنے والا کیا کہے الحمدللہ، تو تم کیا کہو یرحمک اللہ، اور پھر وہ جواب دے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یہ اور اسی طرح سے چھٹی، ایک اور مسلم کی روایت میں ہے، چھٹی چیز کا اضافہ اللہ کے نبی فرمایا کہ اذا استنصحا، جب وہ تم سے نصیحت چاہے فانصح لہ، تو اس کو نصیحت کرو، جب تو چاہے کہ مجھے نصیحت کرو تو اسے نصیحت کرو اچھی چیزوں کی۔ الغرض بہت سارے حقوق ہیں، ٹائم میرے پاس نہیں ہے، الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے، تھوڑا کہنا زیادہ سمجھنا، یہ دو چیزیں تین چیزیں، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق، اور مسلمان کے مسلمانوں پہ حقوق، سب کے حقوق، اپنے بیوی بچے، اپنے پڑوسی، سب کے حقوق کو، تمہارا پڑوسی کافر ہو، غیر مسلم ہو، کچھ بھی ہو، اسلام سب کے لیے ہے، اسلام سب کے لیے۔ اللہ ہمیں کہنے اور سننے والا عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمارے درمیان اصلاح فرمائے، اور ہم سب کو مومن اور صحیح طور پر سچا پکا مومن بنائے، ہمیں ایک دوسرے کی خبرگیری، راہگیر، ہمیں ایک دوسرے کی رہنمائی، ایک دوسرے کی نصیحتوں قبول کرنے والا بنائے۔ اللہ ہم سب کے صفوں میں اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، اور شرک جیسی تفرقہ پھیلانے والی، شرک جیسی افتراق اور جدائی اور نفرت ڈالنے والی چیز سے اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے آنے والی نسلوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمارے دلوں میں اپنے حقوق کی، نبی کے حقوق کی، ماں باپ کے حقوق کی، بیوی بچے اولاد کے حقوق، سب کے حقوق کی، حتیٰ کہ جانور تک کے حقوق کی حفاظت کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔